السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دن امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان دوپہر کو سو کر اٹھے۔ طبیعت قدرے ناساز تھی۔ دربان کو آواز دی کہ ارے میسرا۔ اس نے کہا حاضر امیر المؤمنین۔ فرمایا ابھی مسجد نبوی میں جاؤ اور کسی جید عالم کو بلاؤ تاکہ وہ علمی حکایات سنا کر ہمارا دل بہلائے۔ میسرہ شاہی حکم پا کر سیدھا مسجد نبوی کی طرف گیا۔ وہاں پہنچ کر نظر دوڑائی تو اسے صرف ایک ہی علمی حلقہ دکھائی دیا جس کے وسط میں ایک باوقار باروب شخص عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ علمی گتھیاں سلجھا رہا تھا اور شاگرد ادب و احترام اور مکمل سکوت کے ساتھ بیٹھے استاد کے منہ سے نکلنے والے قیمتی الفاظ اپنے دلوں میں محفوظ کر رہے تھے۔ شیخ کی عمر 60 سال سے قدرے زائد معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے علمی حلقے سے قدرے دور کھڑے ہو کر اس بزرگ کو انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ شیخ نے اس کی طرف نہ جھانکا اور نہ ہی اس کی کوئی پرواہ کی۔ شاہی دربان نے قدرے قریب ہو کر کہا کہ تمہیں میں اشارے سے اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ فرمایا مجھے؟ کہا ہاں، اور کسے؟ فرمایا کیا کام ہے؟ دربان نے کہا امیر المؤمنین نیند سے بیدار ہوئے تو مجھے حکم دیا جو کوئی اس وقت تجھے داستان گو نظر آئے اسے میرے پاس بلاؤ۔ شیخ نے فرمایا جاؤ میاں، میں اس کا کوئی بھاٹ نہیں ہوں۔ سرکاری دربان میسرہ نے کہا امیر المومنین کو ایک ایسا شخص درکار ہے جو اس کے پاس بیٹھ کر عالمانہ گفتگو کرے۔ شیخ نے کہا جسے کوئی طلب ہو وہ خود چل کر آتا ہے۔ مسجد نبوی میں یہ علمی حلقہ بہت کشادہ دامن ہے۔ اس میں اگر وہ سائل بن کر شامل ہونا چاہیں تو صد بسم اللہ، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ علم حاصل کرنے کے لیے چل کر آیا جاتا ہے، علم خود چل کر نہیں جایا کرتا۔ دربان یہ باتیں سن کر واپس پلٹا اور امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر مکمل روایدات سنا دی۔ یہ تلخ روایدات سن کر خلیفہ بن عبد الملک بن مروان غصے سے تلملا اٹھا۔ جس لگا کر یہ کہتے ہوئے یکدم کھڑا ہوا یقیناً وہ سعید بن مسیب ہوگا۔ کاش تو اس کے پاس نہ جاتا، کاش تو اس سے بات نہ کرتا، اس سے ہماری سبقی ہوئی ہے۔ جب خلیفۃ المسلمین دیوان سے اٹھ کر آرام کے لیے اپنے حرم خانہ میں چلے گئے تو چھوٹے شہزادے نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا وہ کون شخص ہے جو ابا حضور کے سامنے اکڑتا ہے؟ ان کے پاس آنے اور ان کی مجلس میں بیٹھنے سے کنی کتراتا ہے، حالانکہ دنیا ان کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اور شاہان روم ان کی ہیبت کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا یہ وہ شخص ہے جس سے ابا حضور نے تیرے بھائی ولید کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا، لیکن اس نے رشتہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ شہزادے نے بڑے تعجب سے بڑبڑا کر پوچھا کیا واقعی اس نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا؟ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے ایسے نوجوان کو ٹھکرا دیا جو امیر المومنین کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہونے والا ہے۔ بڑا تعجب ہے اس کے اس ناعاقبت اندیشانہ فیصلے پر۔ کیا اسے اس سے بھی بہتر کسی بر کی تلاش ہے؟ چراغ رخ زیبا لے کر ڈھونڈنے سے بھی ایسا خوش نصیب بر اسے نہیں ملے گا، یا پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، ہمیشہ اسے اپنے گھر بٹھائے رکھنا چاہتا ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے شہزادے کی باتیں سن کر کہا حقیقت حال کا تو مجھے علم نہیں۔ پاس بیٹھے مدینے کے ایک باسی نے دونوں شہزادوں کی طرف دیکھا اور کہا اگر اجازت ہو تو مکمل داستان بیان کروں؟ کیوں نہیں، ضرور بیان کیجئے۔ اس نے بتایا اس لڑکی کی شادی ایک غریب مفلس اور کنگال نوجوان کے ساتھ طے پا گئی ہے۔ اس کا نام ابو وداع ہے، وہ میرا پڑوسی ہے۔ اس کی شادی کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے جو اس نے مجھے خود سنائی۔ ابو وداع نے مجھے بتایا کہ میں حصول علم کے لیے مسجد نبوی میں رہتا تھا اور حضرت سعید بن مسیب کے علمی حلقے میں بڑے ذوق و شوق اور انہماک سے بیٹھا کرتا تھا۔
شیخ کے حلقے میں سے چند دن میں غیر حاضر رہا۔ استاذ کو مجھے وہاں حلقے میں نہ پا کر اندیشہ ہوا کہ میں یا تو اچانک بیمار ہو گیا ہوں یا کوئی اور نگہانی مجبوری لاحق ہو گئی ہے۔ میرے متعلق ساتھیوں سے پوچھا، لیکن انہیں بھی میرے متعلق کوئی خبر نہ تھی۔ چند دنوں کے بعد جب میں واپس آیا، آپ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا، ابو وداع اتنے دن کہاں رہے؟ میں نے عرض کی، استاذ محترم میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اس لیے میں مصروف ہو گیا اور شریک درس نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا، ابو وداع ہمیں بتایا ہوتا ہم آپ کے پاس غمخواری کے لیے آتے اور اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔ میں نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جب گھر جانے کے لیے اٹھا، آپ نے فرمایا، ابھی میرے پاس بیٹھیں۔ جب تمام شاگرد اٹھ کر چلے گئے، آپ نے فرمایا، کیا ابھی تک نئی شادی کا ارادہ نہیں کیا؟ میں نے عرض کی، اللہ آپ کو خوش رکھے، بھلا اب کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میں ایک ایسا نوجوان ہوں جس کی پرورش یتیمی میں ہوئی، مسلسل مفلسی اور تنگ دستی میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں۔ میرے پاس 2 یا 3 درم سے زیادہ رقم بھی نہیں۔ استاد نے میری یہ داستان غم سن کر شفقت و محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، پریشان نہ ہوں، میں اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں۔ آپ نے استاد کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں انگشت بدنداں رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، آپ؟ پھر قدرے برات کر کے میں نے کہا، استاد محترم کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کریں گے؟ حالانکہ آپ کو میرے حالات کا اچھی طرح علم ہے۔ فرمایا، ہمارے پاس جب کوئی شخص آتا ہے جس کے دین اور اخلاق سے ہم راضی ہوں تو اسے اپنا بنانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ چونکہ میرے نزدیک دین و اخلاق کے لحاظ سے آپ بہت بہتر ہیں، اس لیے میں تجھے اپنا بیٹا بنانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ پھر آپ نے مسجد میں موجود لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب چند اشخاص آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو آپ نے خطبہ نکاح پڑھ کر اپنی لاڈلی، حسین و جمیل اور سلیقہ شعار بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی اور مہر صرف 2 درم مقرر کیا۔ میں وہاں سے اٹھا اور خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زبان سے کیا کہوں، کس طرح شکریہ ادا کروں۔ انہی خیالات میں غلطاں و پیچاں اپنے گھر پہنچ گیا۔ میرا اس دن روزہ تھا، وہ بھی مجھے یاد نہ رہا۔ میں اپنے دل سے کہنے لگا، ابو وداع تجھ پر افسوس، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اب کس سے قرض لوگے، کس سے مال طلب کرو گے؟ میں سارا دن اسی غم اور پریشانی میں مبتلا رہا اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، کیسے کروں اور کیا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں نے نماز ادا کی، پھر کھانے کے لیے بیٹھا۔ گھر میں روٹی اور زیتون کے تیل کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میں نے ابھی 1 یا 2 لقمے ہی لیے ہوں گے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے وہیں بیٹھے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، سعید، دروازہ کھولو۔ یہ نام سن کر میں سوچنے لگا، میرے جاننے والا سعید کون ہے؟ باخدا حضرت سعید بن مسیب کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا اور نہ ہی میرے تصور میں تھا کہ وہ بھی اس طرح اچانک میرے دروازے پر نمودار ہو سکتے ہیں، کیونکہ گزشتہ 40 سال کے عرصے میں وہ اپنے گھر اور مسجد نبوی کے علاوہ کہیں نہیں دیکھے گئے۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت میں گم ہو گیا کہ سامنے حضرت سعید بن مسیب کھڑے ہیں۔ دل میں کھٹکا محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے رائے بدل لی ہے۔ میں نے کہا، حضرت آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا، ہرگز نہیں، میں آج ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ رحم کرے، ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا؟ فرمایا، چونکہ میری بیٹی آج دوپہر سے تیری شرعی بیوی بن چکی ہے، میں جانتا ہوں کہ گھر میں تیرا کوئی غمخوار نہیں، اس لیے تیری بیوی کو چھوڑنے آیا ہوں۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا، میری بیوی کو آپ اپنے ہمراہ لے آئے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے چند قدم آگے بڑھ کر دیکھا، ایک دراز قد 2 شیزہ ان کے پیچھے کھڑی ہے۔
پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، بیٹی اللہ کے نام پر اور اس کی برکت سے آپ نے بے پا کے گھر قدم رکھ۔ بیٹی آپ نے میاں کی عزت کرنا اور احترام سے پیش آنا۔ جب اس نے شرماتے ہوئے میرے گھر کی دہلیز کی طرف قدم بڑھایا تو وہ لڑکھڑا گئی، قریب تھا کہ زمین پر گر جاتی، لیکن وہ سنبھل گئی۔ میں اس کے سامنے حیرت و استعجاب کی تصویر بنا کھڑا تھا، کچھ سجائی نہ دے رہا تھا کہ میں اس موقع پر کیا کہوں۔ بیوی کو چارپائی پر بٹھایا، جلدی سے کھانے کا پیالہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا کہ کہیں بیوی کی نظر اس پر نہ پڑ جائے، کیونکہ اس میں روٹی اور زیتون کے تیل کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ میرے خیال میں آیا کہ اگر بیوی کی نظر اس سادہ اور معمولی سے کھانے پر پڑ گئی تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پھر میں نے مکان کی چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں کو آواز دی۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، حضرت سعید بن مسیب نے آج دوپہر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے۔ اب وہ اچانک میری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر میرے گھر تشریف لائے اور اسے یہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ عذرائے کرم چند خواتین کو میرے گھر بھیجو تاکہ وہ میری بیوی کے پاس بیٹھیں اور اس کا دل بہلائیں، اور میں اپنی والدہ کو بلا لاؤں، وہ یہاں سے قدرے دور رہتی ہیں۔ پڑوسیوں میں سے ایک بڑھیا نے کہا، تیری عقل ٹھکانے ہے؟ کیا کہہ رہے ہو کہ حضرت سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی تجھ سے بیاہ دی اور پھر وہ خود ہی اپنی بیٹی کو چھوڑنے تیرے گھر آ گئے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو شہزادہ ولید بن عبد المالک کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، میں نہیں مانتی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو ودا نے کہا، بڑی بی بی، تم مانو نہ مانو، یہ ہو چکا ہے۔ یقین نہیں آتا تو میرے گھر آ کر دیکھ لو، مہجبی دلہن اب میرے آنگن میں جلوہ نما ہے۔ میری یہ باتیں سن کر چند پڑوسی خواتین میرے گھر آئی۔ انہوں نے بچشم خود دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نئی نویلی دلہن کے پاس بیٹھی، چیڑے سے گھونگھٹ اٹھایا تو حسن بے مثال کی جلوہ نمائی سے حیران رہ گئی۔ چہرہ کیا تھا جیسے مہتاب اس کے آنگن میں اتر آیا ہو۔ خواتین نے اسے خوش آمدید کہا، اس کے حسن و جمال کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھا، اس کا دل بہلانے کے لیے باتیں کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی امی جان کو اپنے گھر لے آیا۔ جب اس نے میری بیوی کو دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ فرمایا، بیٹا، اسے میرے ساتھ جانے دو، یہ چند دن میرے گھر میں رہے گی، پھر اسے دلہن کی طرح سجا کر تیرے پاس لاؤں گی۔ اگر تو نے آج میری یہ بات نہ مانی تو میں تیرے ساتھ زندگی بھر کلام نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، امی جان، جو آپ کا حکم ہو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں اس سے سر منہ بھی انحراف کی جرت نہیں کر سکتا۔ والدہ محترمہ نے اسے 3 دن اپنے گھر میں رکھا، پھر اسے دلہن کی طرح سجا کر میرے گھر لائی۔ واقعی وہ حسن و جمال کی پیکر، علم و عمل میں ممتاز، قرآن و حدیث کی حافظہ اور خاوند کے حقوق کا خیال رکھنے والی سلیقہ شعار خاتون تھی۔ اس کے ساتھ ہنسی خوشی کئی دن گزر گئے۔ اس کے گھر والوں کی طرف اس دوران کوئی ملنے نہ آیا۔ چند دن کے بعد مسجد نبوی میں شیخ محترم کے علمی حلقے میں شریک ہونے گیا۔ سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا صرف جواب دیا اور کوئی بات نہ کی۔ جب علمی مجلس برخاست ہوئی تو کوئی وہاں باقی نہ رہا، تو آپ نے فرمایا، ابو ودا، تیری بیگم کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا، حشاش بشاش، خوش و خرم، بالکل مطمئن۔ یہ سن کر شیخ خوش ہوئے اور فرمایا، الحمدللہ۔ جب میں گھر جانے لگا تو آپ نے مجھے کافی رقم عنایت کی تاکہ ہم میاں بیوی اس سے اپنے گھریلو ضروریات پوری کر سکیں۔ عبد الملک بن مروان کے بیٹے نے ایک روز حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ شخص بھی عجیب ہے، اس نے شاہی خاندان کو ٹھکرا دیا، شہزادے کو پرکا کی حیثیت نہ دی، اگر یہ رشتہ دے دیتا تو خود بھی عیش کرتا اور اس کی بیٹی بھی۔ اہل مدینہ میں ایک شخص نے کہا، شہزادہ جان، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ حضرت سعید بن مسیب ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جس نے اپنی دنیا کو آخرت کے لیے سواری بنا رکھا ہے۔ اس نے اپنے اور خاندان کے لیے باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی چیز کے بدلے خرید لیا ہے۔ باخدا اس نے امیر المومنین کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے میں بخل نہیں کیا، اور نہ ہی یہ وجہ تھی کہ وہ شہزادے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ صرف اسے اپنی بیٹی کے دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا۔
ایک ساتھی نے تعجب سے پوچھا کیا تم امیر المؤمنین کو جواب دے کر اپنی بیٹی کا رشتہ ایک عام مسلمان کے ساتھ کر رہے ہو؟ فرمایا میری بیٹی میرے پاس امانت ہے، میں اس کے حق میں ہمیشہ بہتر سوچتا ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میری بیٹی بنو امیہ کے محلات میں منتقل ہو جائے، شاہی فاخرانہ لباس زیبا تن کرنے لگے، قیمتی ساز و سامان زیر استعمال ہو، خدمت گزاری کے لیے کنیزیں اور نوکر چاکر ہمہ وقت اس کے سامنے اور دائیں بائیں دست بدستہ کھڑے رہیں، پھر وہ اپنے آپ کو رانی، خلیفہ کی بیگم اور خاتون اول تصور کرنے لگے، مجھے بتائیے ان رعناؤں کے بعد اس کے دین کا کیا بنے گا؟ اہل شام میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابغہ روزگار عالم زاہد اور دنیا سے بالکل بے نیاز تھے۔ مدینہ کے ایک باسی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی کبھی حق سے منحرف نہ ہوئے، وہ اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ نے زندگی میں 40 حج کیے اور مسلسل 40 برس تک مسجد نبوی میں با جماعت نماز ادا کی، ہمیشہ پہلی صف اور تکبیر اولیٰ میں شامل ہوئے۔ انہیں یہ مواقع میسر تھے کہ قریش کی جس خاتون سے بھی چاہیں شادی کر لیں، لیکن انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے تمام قریشی خواتین پر ترجیح دی۔ اسے اپنی رفیق حیات منتخب کیا کہ خسر کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرے تعلقات، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترس اور بارگاہ رسالت سے کسب فیض ان کے نزدیک وجہ ترجیح تھی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات سے بھی علم حاصل کیا اور حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر جیسے اکابر صحابہ کرام کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت صہیب رومی جیسے جلیل القدر صحابہ سے کسب فیض کیا، ان کے اخلاق و اطوار اپنائے اور ان کے اوصاف و عادت سے آراستہ ہوئے۔ وہ اس جملے کو بار بار دہرایا کرتے تھے، بندوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنے آپ کو معزز بنایا اور اس کی نافرمانی سے ذلیل و خوار ہوئے۔ تو دوستو یہ تھے حضرت سعید بن مسیب، جن کی زندگی کی تمام واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔